اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین وحبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد خداوند عالم بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہماری قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خداوند عالم تمام مرحومین کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرمائے۔ وہ تمام مرحومین جو گزشتہ سالوں میں ہمارے ساتھ تھے آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، بانی مجلس کے تمام مرحومین آپ کے میرے اور جس کو ہم جانتے ہیں، پروردگار سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور ہمیں اس وقت تک موت نہ دے جب تک وہ ہم سے راضی نہ ہو جائے اور ہمیں معاف نہ فرما دے۔ بیماروں کو شفائے کامل عاجلہ عطا فرما، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ غزہ کے مظلوموں کی نصرت فرمائے اور ظالموں کو نیست و نابود فرمائے۔ ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کی دعاؤں میں شامل فرمائے۔ بلندر صلوات بھیج دیں۔ اللہم صلی اللہ ایام جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور ظاہر ہے کہ بی بی کی مناسبت سے پوری دنیا میں یہ ایام فاطمیہ منائے جا رہے ہیں۔ دو تاریخیں مشہور ہیں، ایک 13 جمادی الاول اور ایک 3 جمادی الثانی۔ چونکہ پہلے کتابیں جب لکھی جاتی تھی تو اس میں نقطے نہیں ہوتے تھے، جیسے زیر زبر نہیں ڈالے جاتے تھے۔ اب بھی جو عرب جب کتابیں لکھتے ہیں تو اس میں زیر زبر نہیں ڈالتے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح پہلے زیر زبر پیش وغیرہ بھی نہیں ڈالتے تھے، یعنی اعراب نہیں ڈالتے تھے اور نقطے بھی نہیں ڈالتے تھے۔ تو اگر لفظ لکھا جائے 75 یا 95 اور نقطے نہ ڈالے جائیں تو ایک ہی طرح لکھے جاتے ہیں۔ تو اس طرح پھر 2 روایتیں بن گئیں کہ حضور کی رحلت کے بعد جناب سیدہ سلام اللہ علیہا 75 دن زندہ رہیں یا 95 دن۔ تو علماء دونوں کا احترام کرتے ہیں اور دونوں دنوں کو ایام فاطمیہ کے طور پر مناتے ہیں، اور 13 جمادی الاول سے 3 جمادی الثانی تک یہ جو 20 دن بنتے ہیں یہ ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہا مشہور ہو گئے۔ اللہم صلی اللہ پہلے ہی بہت کم جگہوں پہ جناب سیدہ کی ایک مجلس ہو جایا کرتی تھی۔ انقلاب ایران کے بعد رہبر انقلاب امام خمینی مرحوم کے حکم پر اس کو زیادہ اجاگر کیا گیا اور دونوں تاریخیں منائی گئیں۔ اب الحمدللہ پوری دنیا میں یہ ایام فاطمیہ نہ صرف مسلمان ممالک میں بلکہ امریکہ اور یورپ میں بھی آج کل بھی ایام فاطمیہ منائے جا رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے جناب سیدہ کا حق اتنا بڑا ہے کہ اگر ہر روز ان کا ذکر کیا جائے تو بھی ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ یہ آیت جو تبرکاً میں نے پڑھی ہے یہ سورہ مزمل کی 8ویں آیت ہے، اور سورہ مزمل جو ہے یہ مکی سورہ ہے، چھوٹی سی آیت ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ حکم براہ راست رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے، اس لیے کہ پورے قرآن کا جو پہلا مخاطب ہے جن سے اللہ نے خطاب فرمایا ہے وہ رسول گرامی اسلام کی ذات مبارک ہے۔
کہ وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا تذکرہ کرو۔ اب یہ تو رسول اللہ سے ہی مخصوص نہیں ہے، حکم تو ظاہر ہے کہ براہ راست انہی کو آتے ہیں، لیکن یہ ہر انسان اور ہر مسلمان کے لیے اور ہر قرآن پڑھنے والے کے لیے حکم ہے کہ وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا ذکر کریں، تذکر کریں، یا یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ ہر وقت اپنے رب کے نام کو یاد رکھو۔ یہ اللہ کا صرف ذکر نہیں کرنا، ایک تو ذکر الہی ہے ہی ہے، یہ ہو کبھی بات ہو گئی کبھی نہ ہوئی، نہیں، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ مجھے یاد کریں، وہ چاہتا ہے مجھے یاد رکھیں۔ یعنی مسلمان ہوتا ہی ہوا ہے، مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کو نہیں کہتے، یہ تو حکم ظاہری ہے کہ بھئی اگر کسی نے کفر کو چھوڑ کے اسلام قبول کرنا ہے، مسلمان ہونا ہے، مملکت اسلامیہ میں داخل ہونا ہے، تو وہ یہ اس کے لیے ایک ویزا ہے، اللہ کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا ایک ویزا ہے، ایک پرمٹ ہے کہ بھی قولوا لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ پڑھنا ہے۔ لیکن اصل مسلمان کون ہے؟ مسلم، اصل لفظ ہے مسلم۔ تو ہم اپنے فارسی میں یا اردو میں مسلمان کہہ دیتے ہیں، اصل ہے مسلم۔ مسلم کا معنی کیا ہے؟ تسلیم ہونے والا۔ الاسلام هو التسلیم، مولا کائنات نے فرمایا الاسلام هو التسلیم۔ اسلام صرف زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کا نام نہیں ہے، اصل اسلام یہ ہے کہ تسلیم ہو جائے کہ پروردگار تیرا جو حکم بھی ہوگا میری گردن تیرے ہر حکم کے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ تو جب گردن جھکی ہوئی ہے، آپ جتنی دیر رکوع میں رہتے ہیں، جتنی دیر سجدے میں رہتے ہیں، سوائے ذکر خدا کے کیا کرتے ہیں؟ جتنی دیر ہم تسلیم یعنی جھکا ہوا ہونا، تو جھکا ہوا ہے بندہ رکوع میں، جھکا ہوا ہے سجدے میں، تو ذکر رکوع بھی اللہ کا ذکر ہے، اور جو کچھ سجدے میں پڑھنا ہے وہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو یہ صرف پروردگار یہ نہیں چاہتا کہ ہم نے 2-4 سیکنڈ کا رکوع کر لیا، 5-7 سیکنڈ میں 2 سجدے کر لیے اور اس میں اللہ کا ذکر ہو گیا، اس کے بعد یہ تسبیح پڑھ لی، یہ بھی اللہ کا ذکر ہو گیا۔ صرف اتنی دیر کا ذکر خدا قبول نہیں کرتا۔ چھٹے آقا کا فرمان ہے کہ مومن کا ہر وقت سجدے میں گزرتا ہے، یعنی مومن کا ہر وقت سجدے میں گزرتا ہے، یعنی مومن بس سجدے میں پڑا رہتا ہے اور کوئی کام کرتا ہی نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ مومن ہر وقت خدا کی بارگاہ میں اپنا سر جھکائے رہتا ہے، یعنی کوئی کام بھی مسلمان، ایک مسلم، ایک مومن، اور بالخص ایک شیعہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام زندگی کا کوئی لمحہ بسر نہیں کرتا جس میں خدا کی بارگاہ کے سامنے سر نہ جھکا ہوا ہو، وہ بارگاہ الہی میں تسلیم نہ ہو۔ تسلیم ہونے والا، صلوات بھیج دے محمد علیہ محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو تسلیم الہی ہے وہ ہے مسلم، جس نے اللہ کے ہر حکم کو تسلیم کر لیا، مان لیا۔ اور ماننے کا مطلب کیا ہے کہ کبھی بھلا دے اس کو، جو جس کو بھلا دیا جائے کسی بھی لمحے میں، کسی بھی وقت میں، پھر تو اسے ماننا ہی نہیں ہے۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ کو بھلا نہیں سکتے، ہم پیغمبر کو مانتے ہیں تو کسی لمحے پیغمبر کو بھلا نہیں سکتے، آل محمد علیہ السلام کو مانتے ہیں تو زندگی کے کسی لمحے میں ہم اہل بیت کو بھلا نہیں سکتے۔ بھلانے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یاد نہ رکھنے کا مفہوم یہ ہے کہ ہم کٹ گئے، تو ان سے اگر کٹ گئے تو بس پھر زندگی بیکار ہو گئی ہے۔ صلوات بھیج دے محمد وآل محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ خداوند عالم یہ چاہتا ہے کہ انسان ہر وقت
اپنے رب کو یاد رکھے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا ہر وقت اس کو یاد رکھنا ہے، تذکرہ کرنا. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یہ قابل غور ہے کہ سب سے کٹ کے اسی کے ہو جاؤ. تبتل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جدا ہو جانا، سب سے الگ. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تبتیلا تاکید کے لیے، یعنی سب سے کٹ جاؤ، سب سے الگ، سب کو چھوڑ دو. تبتل الیہ، اپنے رب کی ہو کے رہ جاؤ بس. تبتیلا، مکمل طور پہ سب سے کٹ کے اپنے رب کے ہو جاؤ. جو سب سے کٹ جائے، پوری دنیا سے الگ ہو جائے، سب سے کٹ کے رہ جائے، اس لفظ تبتل کے مفہوم میں اسے بتول کہا جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد. یعنی جو سب سے کٹ گیا، سب سے الگ ہو گیا، سب سے جدا ہو کے صرف اور صرف خدا کا ہو جائے، اسے اللہ تعالیٰ کے کلام کے مفہوم میں بتول کہا جاتا ہے. ذکر خدا کو یاد رکھنے کا براہ راست حکم خدا کو، رسول اللہ کو ہے، اور یہ حکم بھی براہ راست رسول اللہ کو ہے کہ ساری دنیا سے کٹ کے اے میرے حبیب تم بتول بن جاؤ. بتول کا لفظ مؤنث نہیں ہے. ہماری زبان میں بھی، عربی میں بھی کچھ لفظ مذکر ہوتے ہیں، کچھ مؤنث ہوتے ہیں. آپ جانتے ہیں عربی میں تو بہت ہی یعنی اس کی وسعت کے ساتھ ہے. تو لفظ بتول عربی میں مؤنث نہیں ہے. بتول یعنی کٹ کے رہ جانے والا. براہ راست پھر عرض کر رہا ہوں، خداوند عالم نے اپنے نبی کو کہا ہے کہ اے نبی تم بتول بن جاؤ، ساری دنیا سے بیگانے ہو جاؤ، ساری دنیا سے کٹ جاؤ، سب سے جدا ہو جاؤ. خالصتاً 100%. وہ تو پہلے ہی 100% خدا کے ہیں، مگر خدا تاکیداً فرما رہا ہے کہ 100%، یہ بچوں کو سمجھانے کے لیے، بس میرے ہو جاؤ، یعنی بتول بن جاؤ. کہا رسول کو ہے، لیکن جو بتول کہلائی وہ رسول کی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اللہم صلی علی محمد. بندہ کرسی پہ بیٹھا ہو نا، سارے چہرے نظر آ رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں نے صلوات پڑھی نہیں ہے بی بی کے نام پر، بلند آواز سے صلوات. دیکھیے عجیب ہے یہ خاندان، کتنا معظم اور محترم خاندان ہے آل محمد علیہ السلام کا، کتنا پاک و طیب و طاہر خاندان. صفات ہی صفات ہیں، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ کے کتنے صفاتی نام ہیں، کوئی گن نہیں سکتا. ٹھیک، وہ خدا ہے، خالق ہے، اس کے کتنے ہزاروں ہزار کیا لاکھوں کروڑوں اربوں صفاتی نام ہیں. ٹھیک، اسی طرح آل محمد علیہ السلام کی کتنی صفات ہیں اور کتنے صفاتی ان کے القابات ہیں، کوئی شمار نہیں کر سکتا. لیکن اس کے باوجود ہر ایک، حالانکہ وہ ساری صفات سب کے اندر ہیں، جتنی بھی صفات ہیں، مثلا امیر المومنین علیہ السلام کے صفات، ان کے القابات، سوائے امیر المومنین ہونے کے باقی سب کے وہ سارے کے سارے القابات اور صفات سب میں پائی جاتی ہیں. لیکن اس کے باوجود ہر معصوم کا ایک خاص لقب مشہور ہو جاتا ہے. جیسے سارے یہ معصومین علیہم السلام کی، کوئی کسی کی کہہ سکتے ہیں کہ فلاں کی عبادت کم تھی، فلاں کی زیادہ تھی. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، صلی اللہ محمد. اور دیکھیں کیا 3 جملے ہیں، 3 لفظ ہیں، اور سب کچھ اسی کے اندر سمٹا ہوا ہے. وہ فرماتے ہیں ہم سب کی، یعنی ہم 14 کے 14 کی عبادت بھی ایک جیسی ہے، ہمارا علم بھی ایک جیسا ہے، ہماری شجاعت بھی ایک جیسی ہے.
اب دنیا کی ہر صفات حسنہ کو آپ تحقیق کریں، جتنی بھی کمال کی صفات ہیں، جتنے بھی بہترین صفات ہو سکتی ہیں، ان کا تعلق انہی تین چیزوں کے ساتھ ہے، یا علم کے ساتھ ہے، یا عبادت کے ساتھ ہے، یا شجاعت کے ساتھ۔ لا تعداد صفات انہی تین صفات کے اندر سموئی ہوئی ہیں، ٹھیک؟ تو سب کی عبادت برابر ہے، رسول اللہ کی عبادت، امیر المومنین جناب سیدہ، باقی ائمہ طاہرین، لیکن زین العابدین ایک ہستی کا نام مشہور ہوا، سارے کے سارے صادق ہیں، کونوا مع الصادقین اللہ کا حکم ہے، یعنی یہ سب صادقین ہیں، مگر یہ لقب یا رسول اللہ کا مشہور ہوا یا ہمارے چھٹے آقا، یہ سب امین ہیں، امانت دار ہیں، اللہ نے اپنی امانتیں ان کے سپرد کی ہیں، لیکن حضور کا لقب مشہور ہوا امین۔ اسی طرح آپ دیکھتے چلے جائیں، یہ سب کریم ہیں، لیکن خاص کریم اہل بیت امام حسن مجتبی علیہ السلام مشہور ہوا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی ہر امام اپنے دور کا سید الشہداء ہے جی، لیکن امام حسین کا یہ لقب مشہور، ہر امام اپنے دور کے، میں کیا لفظ استعمال کروں، لفظ ہی نہیں ہے کہ جس کو ہم سمجھ سکیں کہ تقوی میں کس معیار پر ہیں، کوئی سوچ نہیں سکتا کہ کتنے یہ لوگ متقی تھے، لیکن امام جواد کا لقب تقی مشہور ہوا۔ اسی طرح آپ دیکھتے چلے جائیں، یہ ساری دنیا سے کٹے ہوئے ہیں، کوئی نعوذ باللہ دنیا کی طرف تمایل نہیں رکھتا، جھکاؤ نہیں رکھتا۔ رات بھی میں سدھو پورے میں عرض کر رہا تھا امام چوتھے امام کے سلسلے میں کہ آپ مکے میں تشریف لائے ہوئے تھے، اور امیر المومنین علیہ السلام کے وقف کردہ زمینیں اور کنویں اور چشمے بہت تھے، مولا نے اپنے ہاتھوں سے، آپ سنتے رہتے ہیں، مدینے میں کتنی زمین کو آباد کیا، نہ اس وقت ٹریکٹر تھے، نہ مشینری تھی، نہ کچھ تھا، دستے مبارک سے پتھر ہٹاتے تھے، ریت ہٹاتے تھے، اور بیلچا چلاتے تھے، زمین کو آباد کرتے تھے، کنویں کھودتے تھے۔ کنواں کھودنا کوئی آسان ہے؟ اور وہ بھی عرب میں جہاں پانی کی گہرائی آپ دیکھیں، پانی جاری ہوتا تھا، کنویں میں پانی آ جاتا تھا، چشمے پھوٹ پڑتے تھے، اور امیر المومنین علیہ السلام کے پاس کاغذ قلم دوات ہر وقت، یہ جب کام پہ جاتے تھے اپنے ساتھ ہوتا تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جب پانی نکل آتا تھا کنویں سے تو ابھی مولا ہاتھ نہیں دھوتے تھے، مٹی والے گارے والے ہاتھ نہیں دھوتے تھے، پہلے کاغذ قلم لے کے اس پر لکھتے تھے کہ علی ابن ابی طالب نے یہ کنواں، یہ کھیت، یہ زمین، یہ چشمہ تمام انسانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اپنی ذات کے فائدے کے لیے نہیں رکھتے تھے، سارے انسانوں، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، سب کے فائدے کے لیے وقف کر دیتے۔ انہیں کہا جاتا تھا موقوفات امیر المومنین، کہ وہ چیزیں جو امیر المومنین نے وقف کی ہیں، اور بہت سی 700 کھیت زمینوں کے تو مورخین نے گن کے لکھے ہیں، کنویں کتنے تھے اللہ جانتا ہے، 7 کنویں کے نشان تو اب بھی موجود ہیں۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام اتفاقاً آج ان کی تاریخ ولادت بھی تھی، بلند آواز سے صلوات پڑھا گا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکے میں تھے، حج کے لیے گئے ہوئے تھے، وہاں ولید ابن عبد الملک ابن مروان بھی آیا ہوا تھا، تو کسی نے کہا کہ مولا، اب ظاہر ہے کہ جیسے فدق پہ قبضہ کر لیا تھا حکومت نے، اسی طرح امیر المومنین کے جتنے وقف کیے ہوئے زمینیں اور کھیت اور وہ کنویں وغیرہ تھے، ان کو بھی بنی امیہ نے اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا۔ تو حالانکہ امیر المومنین کی وصیتیں موجود تھیں کہ میرے بعد حسن، اور حسن کے بعد حسین، اور حسین کے بعد ان کے بیٹے یہ میری وقف کردہ چیزوں کے متولی ہوں گے، وصیت موجود ہے، نہج البلاغہ میں بھی اشارہ اس کے بارے میں موجود ہے۔ تو کسی نے کہا امام زین العابدین علیہ السلام کو کہ آپ ولید آیا ہوا ہے، اور یہ اس وقت ان دنوں آپ کے متعلق یعنی نرم گوشہ رکھتا ہے، وہ اطلاع دے رہا ہے امام کو
ہاں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اپنی طرف سے معصومین کو خبریں اور اطلاع دیے جاتے تھے، گویا ان کے نزدیک امام کو ان چیزوں کا علم نہیں ہے، معرفت جو نہیں تھی۔ تو آپ اس کو کہیں کہ جتنے بھی امیر المومنین کے یہ موقوفات ہیں یہ آپ کو دے دے، آپ اس کے حقدار ہیں، آپ متولی بن جائیں۔ تو امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا کہ میں دنیا کے خالق سے دنیاوی چیزیں طلب نہیں کرتا، تو دنیا دار لوگوں سے دنیا کی چیزیں کیسے طلب کر سکتا ہوں؟ اسے کہتے ہیں دنیا سے کٹ جانا، ہر چیز سے بے نیاز ہو جانا، بطول بن جانا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر معصوم دنیا سے کٹا ہوا ہے۔ دنیا سے کٹے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں سے جدا ہو جانا، نہیں، انسان کے امام ہیں، انسانوں میں رہیں گے، انسانوں کے ہادی ہیں، انسانوں میں زندگی گزاریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ امام وقت اپنی غریب عوام کو، مظلوم عوام کو چھوڑ کے کہیں اور چلا جائے اور نعوذ باللہ کسی پہاڑ پر جا کے بیٹھ جائیں یا کسی غار میں جا کے بیٹھ جائیں، جیسے کہ لوگ ہمارے 12ویں آقا کے متعلق غلط باتیں مشہور کرتے ہیں کہ جی شیعوں کا 12واں تو کسی غار میں چھپا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ وہ غار جو سرداب ان کے گھر کا جو بیسمنٹ کہہ لیں آپ، یہ اس وقت کی بات ہے، امام کی غیبت وہاں سے شروع ہوئی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام وہاں کہیں ہے، نہیں، امام انہی لوگوں کے درمیان گھومتے پھرتے، اپنے امت کی مشکلات سے آگاہ ہیں۔ تو تمام ائمہ لوگوں سے نہیں جدا ہوتے تھے، رہتے تھے لوگوں میں، ان کی مسائل حل کرتے تھے، ان کی مشکلات حل کرتے تھے۔ سب سے کٹ جانے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے علاوہ کسی سے امید نہ رکھیں، دنیا داری سے اور دنیا کی چیزوں سے اپنے دل کو نہ باندھ لیں، دنیا کی طرف یہ تمایل جھکاؤ نہ ہو کہ مجھے یہ بھی مل جائے، مجھے وہ بھی مل جائے، حکومت بھی مل جائے، سلطنت بھی مل جائے، دولت نہیں، ان چیزوں سے روکنا مقصود ہے۔ تو یہ سب کی صفت ہے، 14 کے 14 کی یہ صفت ہے، اور اللہ نے براہ راست رسول خدا کو فرمایا ہے کہ سب سے کٹ جاؤ، تبتل الیہ، سب سے جدا ہو کے خدا کی طرف ہو جاؤ، یعنی بطول بن جاؤ۔ یہ 14 کے 14 بطول ہیں، لیکن خاص جو لقب مشہور ہوا ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مشہور ہوا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دیکھ لیں آپ کس چیز کی خواہش کی ہے جناب سیدہ، پوری زندگی جناب سیدہ کی موجود ہے۔ بی بی کا لقب مشہور ہوا ہے بطول، جو سب سے جدا ہے، سب سے الگ ہے، سب سے منفرد۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو سب سے جدا ہے اس کو کون پہچان سکتا ہے؟ اسے کون پہچان سکتا؟ یہی مفہوم لفظ فاطمہ کے اندر ہے کہ فاطمہ کا ایک معنی کیا ہے کہ لوگ عاجز ہیں اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے۔ جی دنیا کے انسان عاجز ہیں، ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اس ذات کی معرفت حاصل کرے جس کی کوئی معرفت حاصل نہ کر سکے، جس کی حقانیت کو کوئی پہچان نہ سکے، اسے فاطمہ کہا جاتا۔ اور پھر وہ شخصیت کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ کہنے والا کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو وحی کے بغیر بولتے نہیں ہیں، وحی الہی کے علاوہ ان کا کوئی کلام نہیں ہوتا، جو کچھ فرما رہے ہیں پروردگار عالم کے الفاظ ہوتے ہیں، اس کا کلام ہوتا ہے۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، اور خود شان رسالت کیا ہے؟ شان رسالت یہ ہے کہ یہ رسول ہیں، وما محمد الا رسول، رسول، اور رسول ہی نہیں، سید الرسل، 313 رسول ہیں، سب کے سید و سردار جو ہیں وہ ہمارے رسول ہیں۔ یہ نبی ہیں اور عام نبی نہیں ہیں، سید الانبیاء،
سارے نبیوں کے سردار، ٹھیک. اور یہ خلیفۃ اللہ ہیں. جب آدم خلیفۃ اللہ ہیں تو رسول خدا بھی اللہ کے خلیفہ ہیں، اور عام خلیفہ نہیں، سارے خلفائے الہی اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ، بندوں کے بنائے ہوئے خلیفوں کی بات نہیں ہے. جن جن کو اللہ نے خلیفہ بنایا ہے وہ سب ماتحت ہیں سرکار رسالت میں آپ کے. سید الخلفاء، اور یہ امام ہیں، امام الانبیاء، سید ہیں، سید السادات. یہ طٰہٰ ہیں، مطہرین کے سید و سردار. جی کیا کیا حضور سرور کائنات کے لیے ہے، سب کچھ ان کے لیے. یہ نبوت، یہ رسالت، یہ خلافت، یہ سیادت، یہ طہارت، یہ عصمت، یہ خلافت، یہ امامت، سب کچھ رسول اللہ کے لیے ہیں. اور فرما رہے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. یہ رسالت کا ٹکڑا بھی ہیں، یہ نبوت کا ٹکڑا بھی ہیں، یہ خلافت کا ٹکڑا بھی ہیں، یہ امامت کا ٹکڑا بھی ہیں، یہ سیادت کا ٹکڑا بھی ہیں، یہ طہارت کا ٹکڑا بھی ہیں. یعنی ان فاطمہ زہرا کے بغیر نہ طہارت مکمل، نہ سیادت مکمل، نہ نبوت مکمل، نہ رسالت مکمل، نہ خلافت مکمل، نہ امامت مکمل، نہ ولایت مکمل. یہ ہیں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات، کہ اس ہستی کو جس زاویے سے بھی دیکھیں، دنیا کی کامل ترین ہستی کا نام ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اللہ صلی اللہ. جناب سیدہ کی زندگی اور ان کی شخصیت، کیا شخصیت ہے اور کیا زندگی. اور لقب ہے بطول، جو سب سے جدا، جہاں خدا ہی خدا ہے. امیر المومنین علیہ السلام کی وہ ذات ہے کہ جو فرماتے ہیں میں نے کسی شے کو ہی نہیں دیکھا مگر یہ کہ اس کے سے پہلے خدا کو دیکھا ہے، اس کے ساتھ خدا کو دیکھا ہے، اس چیز کے بعد خدا کو دیکھا. یعنی سوائے خدا، خدا سے مراد یہ ہے کہ اس کی قدرت کو دیکھنے کے علاوہ کچھ دیکھتے ہی نہیں ہیں، خدا ہی خدا نظر آتا. سیدہ کا یہ عالم ہے کہ کہہ رہے یہ بطول ہے، یہ سب سے کٹی ہوئی ہے اور اپنے خدا سے جڑی ہوئی ہے. تو جو گھر ایسے شوہر اور بیوی سے بنے گا کہ شوہر بھی غرق ہے خداوند عالم کی معرفت میں، اور گھر کی مالکن بھی سب سے کٹ کے صرف اور صرف اپنے خدا سے جڑی ہوئی ہے، اس گھر کے بارے میں کہا جائے گا کہ فاطمہ اور علی کے گھر کی چھت اللہ رحمان کا عرش ہے. غور فرمایا آپ نے، بہت قابل غور جملہ ہے معصوم کا کہ فاطمہ اور علی کے گھر کی چھت عرش رحمان ہے. اس مطلب کو اہل معرفت ہی سمجھ سکتا ہے. خدا کے عرش ہونے کا مفہوم کیا ہے؟ خدا کے عرش ہونے کا مفہوم کیا ہے کہ ان کے گھر کی چھت عرش رحمان ہے. ہمارے ذہن میں ایک عرش کا تصور ہے، بے انتہا بلندی، جہاں کچھ نہیں ہے مادی چیز، مادے کا گزر بھی نہیں ہے، روحانیت ہی روحانیت، برکتیں ہی برکتیں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا فیہ. یہ معراج کی یہ آیت ہے کہ اللہ وہاں لے گیا جہاں برکتیں ہی برکتیں ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، رضا الہی اور رضا الہی ہے، کوئی مادی شے وہاں نہیں ہے، نور ہی نور ہے، نور الہی. وہاں کہتے ہیں عرش الہی. اور یہ روایت کیا کہہ رہی ہے؟ علی و فاطمہ کے گھر کی چھت عرش رحمان ہے. یعنی جو نور اور برکتیں عرش الہی سے وابستہ ہو سکتی ہیں، وہ سارا نور، برکات، رحمتیں، نعمت الہی فاطمہ اور علی کے گھر میں پائی جاتی ہیں. جو اس گھر سے وابستہ ہو گیا وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور برکتوں سے متصل ہو گیا. پھر اس گھر کے رہنے والوں کی عظمت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اسی لیے کہا کہ
فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے ہے کہ اس کی کنہ ذات، اس کی کنہ معرفت، یعنی معرفت کی حقیقت کو کوئی پا نہیں سکتا۔ اور ایک روایت میں ہے، علماء جانتے ہیں، مفسرین نے بھی لکھا، شیعہ مفسرین نے، کہ الفاطمہ، تو کہا کہ جی لیلۃ القدر کیا ہے؟ کہا الفاطمہ تو لیلۃ القدر، وہ جو شب قدر کا تذکرہ، ایک تو شب قدر ہے، رات ہے، وہ تو سب جانتے ہیں، لیکن کلی طور پر شب قدر کا ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ شب قدر، لیلۃ القدر بی بی کی ذات ہے، جسے اللہ کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا شب قدر کیا ہے؟ حالانکہ وہاں خود بتایا بھی ہے کہ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، وہ رات کے متعلق بتایا ہے۔ لیکن اگر اس گھرانے کے بارے میں رکھیں، سیدہ کے بارے میں رکھیں، تو یہاں آیت ختم ہو جاتی ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اس طرح معصومین فرماتے ہیں وما ادراک مل فاطمہ، تمہیں کیا پتا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کیا ہستی اور کیا ذات اور شخصیت ہے؟ کون سمجھے بی بی کو؟ ایسے ہی رسول خدا ان کے آنے پر اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، نہیں، کسی کے لیے ثابت نہیں ہے کہ کوئی بی بی آئی ہو اور رسول خدا اس کے احترام میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ یہ شان فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی ذات ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ جی، اور موازنہ کرتے ہیں، دیکھیں ان کے ساتھ کسی کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ خدا بند عالم نے یہ 14 ہستیاں ایسی بنائی ہیں کہ جسے نہج البلاغہ میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ دنیا کے کسی فرد کو آل محمد کے ساتھ قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ ایک آدمی کو، ایک ذات کو، ایک شخصیت کو بھی اس پوری کائنات میں، یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ اور اس کے بعد، نہیں، آدم سے لے کے آخر تک۔ وہ حدیث تو بچے بچے کے ذہن میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لولا علی لما کفن لفاطمہ، اگر علی نہ ہوتے تو کوئی فرد اس لائق نہیں تھا کہ فاطمہ کی ہمسری اور برابری کر سکتا، یعنی ان کا شوہر بننے کا کوئی اس لائق نہیں تھا۔ اور فرمایا من آدم و مادون، آدم سے لے کے قیامت تک۔ صرف یہ تاریخ اسلام کی بات نہیں ہے، تاریخ انسانیت کی بات ہے کہ جب سے اللہ نے انسان خلق کی، حضرت آدم سے لے کے قیامت تک، اگر علی نہ ہوتے اس کائنات میں، یعنی علی علیہ السلام کو اللہ نے بنایا تھا فاطمہ کی ہمسری کے لیے، اور یہ تو جبرائیل نے آ کے کہا تھا، ظاہر ہے یہ ہمیں سمجھانے کے لیے، ورنہ رسول اللہ تو سب کچھ جانتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ علی کا فاطمہ سے نکاح کریں، ہم نے عرش پہ یہ نکاح قائم کر دیا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے میں نے علی کو بنایا ہے فاطمہ کے لیے اور فاطمہ کو بنایا ہے علی کے لیے۔ کہ اگر علی نہ ہوتے، علیہ السلام نہ ہوتے، تو آدم سے قیامت تک کوئی انسان یہ صلاحیت اور لیاقت اور قابلیت نہیں رکھتا تھا کہ وہ بی بی کا ہمسر ہو سکتا، اس کا برابر ہم پلہ، اس کا کفو ہو سکتا، کوئی اس قابل نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تو باقی کون ہو سکتا ہے؟ ان کے لیے خدا نے بنایا ہے ان کو۔ ٹھیک، تو حضور بی بی کے آنے پر حضور سرور کائنات کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صلوات بھیج دیں کہ ذرا اذان کی آواز صلی اللہ محمد۔ کون کرے ہم سری جناب سیدہ کی، کہ جب فرما رہے ہیں کہ انبیاء اس لائق نہیں تھے، من آدم، آدم سے لے کے چلے جائیں جہاں تک جا سکتے، کون کرے برابری جناب سیدہ کی؟ بی بی کے لیے علی کو بنایا، علی کے لیے جناب سیدہ کو بنایا۔ کیا ذات ہے جناب فاطمہ زہرا سلام۔ لوگ مقایسہ کرتے ہیں، حالانکہ امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ اس امت کیا پورے انسانوں میں سے کسی کو اہل بیت سے قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ بنی عباس کا ایک حکمران ہے، غیبت امام زمان علیہ السلام کے بعد کی بات ہے، چونکہ بنی عباس کی حکومت
بات تک رہی سید مرتضیٰ کے زمانے تک رہی ہے. تو ایک بادشاہ بنی عباس کا، اس کے محفل میں بات ہو رہی ہے کہ مریم افضل ہیں یا فاطمہ زہرا افضل ہے. اب بھی لوگ بحثیں کرتے ہیں، جناب مریم کے ساتھ بی بی کا مقایسہ کرتے ہیں یا بی بی کا مقایسہ جناب مریم کے ساتھ کرتے ہیں. تو اس نے پوچھا بھئی کون بتائے کہ مریم افضل ہیں یا فاطمہ زہرا. تو ظاہر ہے درباروں میں علماء ہوتے ہی ہیں، آپ کو پتہ ہے کوئی دربار ایسے علماء سے خالی نہیں ہوتا. بڑے بڑے علماء آج بھی درباروں سے متصل ہیں. تو انہوں نے کہا جناب حضرت مریم افضل ہیں. کہا دلیل دو. کہا دلیل یہ ہے کہ قرآن میں جناب مریم کی طہارت کا ذکر ہے کہ ملائکہ نے آ کے کہا قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک و طہرک. یہ طہرک ان کی طہارت کا ذکر ہے. فاطمہ کی تو طہارت کا ذکر نہیں ہے قرآن میں. دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ نے ایک سورہ اتارا ہے سورہ مریم کے نام سے. فاطمہ کے لیے تو کوئی سورہ نہیں آیا، سورت فاطمہ کوئی ہو قرآن میں موجود نہیں ہے. بس یہ ہمارے پاس دلیل ہے کہ جناب مریم افضل ہیں جناب فاطمہ سے. تو وہاں اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں کسی بندے کو بھیج دیتا ہے جو حق بات بھی بیان کر دے. کوئی اس گھرانے کا چاہنے والا بھی موجود تھا، وہ اٹھ کے کھڑا ہوا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، یہ سب تیرے وظیفے کھانے والے لوگ ہیں، دربار کے ہیں شاہی خزانے سے پیسہ لینے والے ہیں. تو انہوں نے وہ بات کی جس سے تو خوش ہو، میں وہ بات کروں گا جس سے خدا خوش ہوگا. بھئی تو کیا کہتا ہے؟ کہا میں یہ کہتا ہوں کہ فاطمہ کہاں مریم کہاں. مریم کا کیا مقایسہ جناب فاطمہ زہرا کے ساتھ. جناب فاطمہ ہی افضل ہے مریم سے. اس نے کہا دلیل دو، اگر دلیل نہ دی تو گردن اڑا دوں گا. ہے بھی بنی عباس کا. اس نے کہا میرے پاس دلیل ہے، ایک نہیں کئی دلیلیں موجود ہیں. کہ انہوں نے کہا کہ جناب مریم کی طہارت کا ذکر ہے قرآن میں، بے شک ہے، مگر مریم کی طہارت کا ایک لفظ میں ذکر ہے. فاطمہ زہرا کے لیے 2 دفعہ اللہ نے کہا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اللہم صلی علی محمد. یطہرکم اور تطہیرا. اور یہ یطہرکم ایک لفظ نہیں ہے، یہ پورا ایک جملہ ہے، پوری ایک عبارت ہے. 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا جناب سیدہ کی طہارت کا، اور ایک ہی آیت کے اندر. انہوں نے کہا مریم کے نام پر ایک سورہ ہے، اور میں ثابت کرتا ہوں کہ جناب سیدہ کے لیے کم سے کم 2 سورے اللہ نے نازل کیا. ایک سورہ دہر ہے اور ایک سورہ کوثر. سورہ دہر بھی انہی کا سورہ ہے اور سورہ کوثر بھی جناب سیدہ کے نام کا سورہ. پھر مریم کے ذات سے جناب سیدہ فاطمہ افضل ہیں. مریم کا ایک بیٹا معصوم، فاطمہ زہرا کے مسلسل 11 بیٹے معصوم. جناب مریم سے افضل ہے فاطمہ زہرا. مریم کا بیٹا شہید نہیں ہوا. شہادت سب سے بڑا درجہ ہے، وہ اس درجے سے محروم ہے. فاطمہ زہرا کے ہر بیٹے کو شہادت نصیب ہوئی ہے. اور میں بتاتا ہوں مریم سے فاطمہ افضل ہیں. وہ فاطمہ افضل ہیں کس طرح؟ کہا کہ وہ اس طرح کہ جناب مریم اکیلی بیٹھی تھیں اپنے گھر میں، اپنے حجرے میں، اور جبریل آئے بغیر اجازت کے. قرآن میں تذکرہ ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اور خالی فرشتے والی شکل میں نہیں آیا، ایک خوبصورت نوجوان مرد بن کے آیا ہے. جب جسم کی صورت میں کوئی آتا ہے تو وہ نامحرم بن جاتا ہے. جناب جبرائیل اگرچہ حقیقت میں فرشتہ تھے، لیکن جب قرآن کہہ رہا ہے بشرن سویہ، وہ ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں جناب مریم کے پاس آئے اور آ کے کہا اللہ تجھے بیٹا دے گا، تو چاہے حقیقت میں وہ فرشتہ تھا لیکن جب بشر بن کے آیا تو نامحرم بن گیا. مریم کی شان یہ ہے کہ فرشتہ نامحرم مرد بن کے
ان کی تنہائی میں جناب مریم کے پاس پہنچ گیا. مگر فاطمہ زہرا کی شان یہ ہے کہ فاطمہ اپنے گھر میں ہیں, چادر کے اندر ہیں, بابا بھی موجود ہیں, علی بھی موجود ہیں, حسنین شریفین بھی موجود ہیں, جبرائیل اللہ سے اجازت لے کے بھی آیا ہے. پھر بھی شان فاطمہ اور مقام فاطمہ یہ ہے کہ چادر تطہیر کے اندر جبرائیل بغیر اجازت کے داخل ہونے کی جرت نہیں کر رہے ہیں. اللہ حدیث قصہ سب کے ذہن میں. وہاں جبریل اپنی نورانی شکل میں آئے, یعنی فرشتے کی شکل میں آئے, بشر بن کے نہیں آئے. لیکن یہ مقام سیدہ ہے کہ فرشتہ بھی بی بی کے احترام میں بغیر اجازت کے نہیں آتا. حالانکہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھی اجازت دی ہے, لیکن آیا آپ بھی اجازت دیتے ہیں کہ نہیں؟ حضور نے اجازت دی ہے تو پھر وہ آئے گا. اور کہا بادشاہ یہ تو فیصلہ ہو ہی جائے گا کہ مریم افضل ہیں یا فاطمہ زہرا افضل ہیں. مریم کا بیٹا چوتھے آسمان پر ہے, فاطمہ کا آخری بیٹا پردہ غیبت میں ہے. جب اللہ کے حکم سے ظہور ہوگا تو حضرت مہدی بھی آئیں گے, چوتھے آسمان سے حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے. اصل فیصلہ تو اس وقت ہوگا. اگر مریم کے بیٹے نے نماز پڑھائی تو مریم افضل, اگر فاطمہ کے بیٹے نے نماز پڑھائی تو فاطمہ زہرا افضل ہے. اس کو تو سارے مسلمان مانتے ہیں. یہ تو بخاری شریف میں بھی بڑی شریف روایت موجود ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اے لوگو اس وقت تمہارا کیا عالم ہوگا, یعنی تم کتنے خوشی کے عالم میں ہوں گے کہ جب مریم کا بیٹا آئے گا, نماز پڑھے گا, مگر نماز کی امامت کرنے والا تمہاری قوم کا امام ہوگا. اور سب مانتے ہیں وہ حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہوں گے. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر یہ شان جناب سیدہ کی ہے کہ فرشتہ تو فرشتہ ہے, مگر سردار انبیاء خاتم المرسلین رسول خدا جب تشریف لاتے ہیں تو ایسے ہی, حالانکہ باپ ہیں, ہر باپ اپنی بیٹی کے گھر میں بغیر اجازت کے جا سکتے, لیکن یہ جناب سیدہ کا مقام و مرتبہ ہے کہ رسول اللہ بھی آتے ہیں تو پہلے اذن طلب کرتے. ہم نے تھوڑی دیکھا ہے, صحابہ کرام نے دیکھا ہے, انہوں نے بیان کیا کہ بی بی کے دروازے پہ رک جاتے تھے اور کہا کرتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت رسالت, اہل بیت نبوت. اور آیت تطہیر آنے کے بعد کسی نے کہا 6 مہینے, کسی نے کہا جب تک حضور زندہ رہے, یعنی جب تک اس دنیا میں رہے, السلام علیکم کے بعد آیت تطہیر کی تلاوت فرماتے تھے. دکھ اسی بات کا ہے, رونا اسی بات کا ہے کہ جس دروازے پر سید الانبیاء رک جائیں, جہاں جبریل جیسا سید الملائکہ رک جائے. کیوں؟ یہ سیدۃ النساء عالمیان کا گھر ہے, یہ کوئی عام گھر نہیں ہے, کوئی عام دروازہ نہیں. حضور کی کتنی حدیثیں موجود تھیں, حدیثوں کی جتنی قسمیں موجود ہیں نا, ہر قسم, سنت پیغمبر کے جتنے طریقے ہیں, قول میں, فعل میں, تقریر میں, ہر طرح سے ان لوگوں نے دیکھا تھا رسول اللہ کو اور فاطمہ زہرا کا احترام کرتے ہوئے, اس دروازے کا احترام کرتے ہوئے, اس گھر کا احترام کرتے ہوئے. رونے کی بات یہی ہے کہ جس دروازے پر انبیاء بوسے دیتے تھے, ملائکہ بوسے دیتے تھے, وہ دروازہ مسلمانوں کے لیے تو بے انتہا احترام اور چومنے کا دروازہ تھا. وہ دروازہ اس لیے نہیں تھا کہ امت مسلمہ آئے اور اس گھر کے دروازے کو آگ لگا دے. سوچنے کی بات ہے عزیزو. دوپہر بوستان زہرا میں مجلس تھی, سنی بھی کافی لوگ آئے ہوئے. میں کہا دعوت فکر ہے, سب سوچیں, سب مسلمان سوچیں کہ آخر ہوا کیا ہے اس دروازے کے ساتھ. کتنا احترام جو کر رہے ہیں رسول خدا, فعل رسول ہے, حجت ہے, فرمایا بھی ہے, فرمانا بھی حجت ہے. سلمان اور ابو ذر اور مقدار جیسے اور جابر جیسے مقدس صحابی اس دروازے پہ رک رک کے سلام کرتے تھے.
نبی کریم دیکھا کرتے تھے، کبھی نبی نے روکا نہیں ہے، یہ تقریر رسول ہے، یہ بھی حجت ہے۔ یعنی ہر طرح سے سنت کو ثابت کیا ہے کہ اس گھر کا احترام سنت پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر اس کے باوجود علماء بیان کرتے ہیں کہ 2-4 بندے نہیں تھے، 300 افراد لکڑیاں لے کے آئے تھے اس دروازے کو چلانے کے لیے، جہاں کوئی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا تھا، اس دروازے پر آئے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ علی کو باہر نکالو ورنہ اس دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ کسی نے کہا ہمارے مجرم اس گھر کے اندر ہیں، بی بی دروازے پہ آئی ہیں، جانتی ہیں کہ میرا گھر ہے، میں نبی کی بیٹی ہوں، ان کی علی سے مخالفت ہے، میرا تو احترام کریں گے، میرے بارے میں تو دیکھا ہے کہ نبی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، میرا ہاتھ چومتے تھے، مجھے اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے۔ کہا یہاں مجرم نہیں رہتے، یہاں آل رسول رہتی ہے، کہ علی کو باہر نکالو، اگر علی باہر نہیں آئیں گے ہم اس دروازے کو جلا دیں گے، ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔ بی بی نے فرمایا اس گھر میں تو تمہارے نبی کی بیٹی رہتی ہے۔ کیا جواب دیا گیا؟ رہتی ہے تو رہا کرے۔ بی بی نے فرمایا میری زندگی میں علی باہر نہیں آئیں گے۔ جانتی تھی کیا علی کے ساتھ انہوں نے سلوک کرنا، اس امت سے کیا توقع ہو سکتی ہے کہ بی بی فرماتی ہے یا علی میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں زہرا سلام نہ کرتے علی کو دکھ نہ ہوتا، دکھ اس بات کا ہے کہ میں سلام کرتا ہوں لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ چند دنوں میں کیا ہو گیا دنیا کو؟ دنیا نے یوں آنکھیں پھیر لی امیر المومنین اور خاندان اہل بیت سے کہ علی ابن ابی طالب کو سلام کرنا چھوڑ گئے۔ اور پھر جب ان کو یقین ہو گیا کہ فاطمہ علی کو گھر سے باہر نہیں آنے دیں گی، تو پھر وہ جو لکڑیاں لائے تھے اس کو جلانا شروع کیا، آگ لگائی۔ کئی بار آپ نے یہ جملہ سنا ہے کہ شبلی نعمانی نے الفاروق میں لکھا ہے کہ جلایا نہیں تھا، دھمکی دی تھی۔ تو ہمارے ہندوستان کے علماء نے اس کا جواب لکھا تھا چلو دھمکی بھی دی تھی مگر ذرا یہ تو بتاؤ دھمکی دی کسے تھی؟ مدینے کی کسی عام عورت کو دھمکی نہیں دی تھی، حالانکہ شریعت اسلام میں کسی خاتون کو دھمکی دینا جائز نہیں ہے۔ اور پھر یہ کون ہے؟ بضعۃ الرسول ہے، یہ نبی کی اکلوتی بیٹی ہے۔ جب ہمارے نبی دنیا سے گئے، جو 4 کے بھی قائل ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ اس وقت صرف جناب سیدہ اس دنیا میں موجود تھیں۔ یادگار رسالت کا کتنا احترام کرنا چاہیے تھا، خدا اور رسول کے حکم کے مطابق بی بی کا کتنا احترام کرنا چاہیے تھا، مگر یہ احترام کیا کہ جس دروازے کو نبی بوسے دیتے تھے اس دروازے کو آگ لگا دی گئی۔ دیکھنے والوں نے بیان کیا ہے کہ اس دروازے سے آگ کے شعلے بلند ہوئے، دھواں اٹھتا مدینے کے لوگوں نے دور دور تک دیکھا اور وہ دروازہ جلا۔ دختر رسول دروازے کے پیچھے موجود ہے، یقیناً حیرت میں ہوں گی بی بی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے باپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، جنہیں میرے بابا نے اخلاقیات سکھائی تھی، شریعت سکھائی تھی۔ یہ گندگی میں زندگی گزارنے والے لوگ جن کو میرے بابا نے گندگی سے نکال کے پاک و پاکیزہ زندگی گزارنا سکھائی، اور یہ میرے گھر کے دروازے کو آگ لگانے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ بی بی حیرت سے کھڑی ہے وہاں، اور ان ملعونوں نے کیا کیا ہے؟ دروازے کو جلایا۔ لکڑی کا دروازہ کتنی دیر لگنی تھی، وہ دروازہ جلا، جلتا رہا جلتا رہا، اور جب اس مقام پہ پہنچا کہ ذرا سا دھکا دیں اور یہ دروازہ گر جائے، تو کسی نے ایک لات ماری اور اس دروازے کو گرایا۔ مرحوم آیت اللہ محمد حسین کمپانی فرماتے ہیں کہ وہ دروازہ کیسے جلا مجھ سے نہ پوچھو، اس ٹوٹی ہوئی پسلیوں سے پوچھو جن پر وہ جلتا ہوا دروازہ گرا۔
اس دروازے میں جو لوہے کی میخ تھی، اس میخ نے سرخ ہو چکی تھی آگ سے، وہ لوہے کی میخ، اس میخ نے کیا کیا وہ مجھ سے نہ پوچھو، وہ اس سینے سے پوچھو جو فاطمہ زہرا کے سینے میں وہ جلتی ہوئی میخ پیوست ہو گئی اور وہ دروازہ گرا جناب بی بی سیدہ کے پہلو پر۔ بی بی کی پسلیاں تو ٹوٹی، ساتھ میں جناب محسن بھی شہید ہو گئے۔ نبی کی بیٹی دروازے کے نیچے دبی ہوئی ہے اور آواز دے رہی ہے، یا فضہ تو خزینی، آؤ فضہ مجھے اٹھاؤ۔ کوئی مسلمان اس کی طرف توجہ نہیں کر رہا ہے کہ جلتے ہوئے دروازے کے نیچے فاطمہ زہرا موجود ہیں اور دنیا چلی جا رہی ہے علی کو گرفتار کرنے کے لیے، اور یہاں بی بی کا بچہ شہید ہو گیا اور سیدہ پکار کے کہہ رہی ہیں، فضہ آؤ مجھے سنبھالو، میرا محسن شہید ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار اس ذکر کو قبول فرما، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے توسل سے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما، تمام حاضرین اور میری دعاؤں کو مستجاب فرما، ہمیں اس گھرانے کی معرفت عطا فرما، پروردگار ہمیں اس قابل بنا کہ ہم اس گھرانے کے کما حق و شیعہ بن سکیں۔ پروردگار بانی مجلس کی سعی کو قبول فرما، ان کی اور تمام حاضرین اور میری حوائج شریعہ کو پورا فرما۔ پروردگار جتنے بیمار مومنین مومنات ہیں سب کو شفاء کلی عنایت فرما، جو مرحومین ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، انہیں جناب سیدہ کے جوار میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہم سب کو دنیا میں اہل بیت کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار ہمیں مرنے سے پہلے ایک دفعہ جناب سیدہ کی قبر کی زیارت کا شرف عطا فرما۔ پروردگار ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوموں کی تائید و نصرت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین، بحق محمد و آلہ المعصومین، اللہم صلی علی محمد۔